اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی، ملی، تاریخی، سیاسی، عمرانی جو سوچ ہے، جو فکر ہے میرا، جو 50 برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے، اس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے۔ پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز، تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ڈان بہتا رہے گا، اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا۔ اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہو۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ ہو۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا پتہ چکنا۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ کیا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے۔
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। हर जानदार को मौत का मजा चखना है और फिर तुम्हें पूरा पूरा तुम्हारा अजर और बदला दे दिया जाएगा क़यामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो कोई आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो तो कामयाब हो गया। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की जिंदगी तो सिवाय धोखे के सामान के और कुछ नहीं है। धोखा किस मानी में? ये तुम्हें असल जिंदगी से गाफिल कर देती है। तुम कहीं सफर पर जा रहे थे, तुम्हारा कहीं घर था, तुम्हें वापस आना था, तुम रास्ते ही में किसी दिलचस्पी में ऐसे मगन हुए कि घर बार सब भूल गए। ये तो तुम्हारा आज से सफर था, तुमने इसी को अपनी मंजिल बना लिया, अपना ठिकाना बना लिया, तो धोखा दिया इसने तुम्हें। वैसे दुनिया की जिंदगी धोखा नहीं है, बड़ी हकीकत है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया मज़राअतुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहां बोओगे तो वहां काटोगे, यहां कुछ कमाई करोगे तो वहां उसका बदला मिलेगा। इस एतबार से दुनिया बहुत बड़ी हकीकत है, एक एक लम्हा बहुत बड़ी कीमती शय है। लेकिन अगर ये दुनिया तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दे तो इससे बड़ा धोखेबाज होगा। ये असल दज्जाल है। मैंने तकरीबन 60 बरस की उम्र को जब मैं पहुंचा था तो मौत का इंतजार शुरू कर दिया था। मेरे करीबी अहबाब को मालूम है, मैं कहता रहा, ये भी कहता रहा कि भाई मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं। जितनी सलाहियत अल्लाह ने दी थी, जितनी भी मेरे अंदर इस्तेदाद थी, मैं उसको भरपूर तरीके पर इस्तेमाल किया। दमे वापसी बरसरे रहा है अजीज़ो अवल्लाही अल्लाह, ये मेरा मामला रहा है 60 बरस की उम्र से। उसके बाद अल्लाह ने मजीद 14 बरस दिए हैं। ये नाफिलतन लक के दर्जे में मैं कहता हूँ, इसका अल्लाह का अतिया खुसूसी है, नफल है। हमेशा कहता रहा हूं, मसनून जिंदगी तो 61 बरस है हमारे हिसाब से। अल्लामा इकबाल के बारे में सुना है कि रोया करते थे कहीं मेरी उम्र हुजूर की उम्र से ज्यादा न हो। वो 6 महीने कम ही रही है हुजूर की उम्र से। जो हुजूर की उम्र थी वही हजरत अबू बकर की, वही हजरत उमर की, वही हजरत अली। हाँ, हजरत उस्मान 82 बरस के हुए माशाअल्लाह। फिर यहाँ के मुजद्दिदीन में से वही उम्र हजरत शेख अहमद सरहंदी की, वही शाह वलीउल्लाह देहलवी की। हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 82 बरस की उम्र। लेकिन ये मैं कहा करता था मसनून उम्र तो 61 बरस है। जिसे हम 63 कहते हैं वो असल में हमारे हिसाब से 61 बनता है। वो 63 कमरी है, जो 9 दिन कम है। कमरी साल जो है वो शमसी साल से। बहरहाल मैं उस वक्त से मुंतजिर था, लेकिन जो भी वक्त अल्लाह ने दिया है अल्लाह का शुक्र है, वो मुफीद कामों में लगा है। इनमें खास तौर पर मैं समझता हूं कि अल्लाह का मुझ पर सबसे बड़ा एहसान, और मुझी पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर जो एहसान हुआ है वो मेरा 1998 का दौर है तर्जुमा कुरान है जो कराची में। 1998 के मार्च में मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, दोनों घुटने तब्दील किए गए। लेकिन 98 के आखिर में, हालांकि मैं चल नहीं सकता था, कराची में मस्जिद जो है ऊंची है, दूसरी मंजिल पर है, तो खास रैंप बनाया गया जिसके जरिए मैं व्हील चेयर पर मुझे ले जाया जाता था। इस दर्स की गुज़श्ता चंद सालों से पूरी दुनिया में जो गूंज हुई है अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह कोई हिकमत खुदाबंदी इसके साथ वाबस्ता है। इसमें मेरे किसी काम को तो दखल नहीं है, मेरी किसी कोशिश को दखल नहीं है। मैंने तो जो दर्स में देता आ रहा था सन 85 से दौरा तर्जुमा कुरान, अलबत्ता ये बात जरूर है कि मैंने महसूस किया था कि सन 98 के उस दर्स में दौरा तर्जुमा कुरान के मुझे खुसूसी इंशरा हासिल हुई। मेरी सारी गुफ्तगू का हासिल क्या है? देखिए, नजरियाती तहरीकों का ताल्लुक अशखास से नहीं होता। ठीक है, कोई उसका दाई होता है, कोई उसका मुअस्सिस हो जाता है, कोई उसका आगाज करने वाला होता है, लेकिन नजरियाती तहरीक अफराद से वाबस्ता नहीं।
افراد آتے چلے جاتے اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ بَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں۔ میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے، ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں کیا۔ اسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھائے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث نہیں ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال۔ قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں۔